والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں باب 9 تک آ کر ہم رک گئے تھے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کتاب و سنت کا علم یہ اصل علم ہے، اور یہی وہ علم ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ لہذا طالب علم کو اس علم میں مشغول ہونا چاہیے، اور سارے علوم میں سب سے افضل اور اہم علم یہی ہے۔ اس تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے زمانے میں جو قراء ہوا کرتے تھے، جو قرآن و سنت کے ماہرین تھے، یہ بھی لوگوں کو کتاب و سنت ہی کا علم سکھاتے تھے، اور مختلف علاقوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجتے تھے، ان کا یہی وظیفہ تھا کہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں، اور یہ چیز اتنی معروف تھی کہ آنے والے اسی علم کا مطالبہ آپ سے کرتے تھے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو نفع بخش علم میں مشغول ہونا چاہیے، اور ایسے علم سے دور رہنا چاہیے جس میں فائدہ نہیں، بلکہ ایسے علم سے اور بھی دور رہنا چاہیے جس میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، آپ نے حکم دیا، صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اللہ سے نفع بخش علم مانگو، ایسا علم مانگو جو فائدہ مند ہو، اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا علم جس میں فائدہ نہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ نقصان والا علم، بلکہ ایسا علم جس میں انسان کے دین یا دنیا کا فائدہ نہ ہو، ایسے علم سے بھی بچنا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے جو اس کے لیے لا یعنی ہو، یعنی جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو۔ ایسی چیزیں جو انسان کے مقصد حیات سے متعلق نہ ہو، ایسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، نہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ تو خود آپ نے یہ دعا کی، اور مسلمانوں کو بھی آپ اس دعا کی تلقین کرتے، جس سے اس معاملے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ایسی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ کہیں انسان ایسے علم میں مشغول نہ ہو جو فائدہ مند نہ ہو، جو نہ صرف انسان کا وقت کھا جاتا ہے، اس کی زندگی کھا جاتا ہے، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بھی نگل جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو فضولیات میں مشغول ہونے کی وجہ سے زندگی کی اہم ترین چیزیں نہیں کر پاتے، اور ان کی صلاحیتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ایک انسان کا فضول چیزوں میں مشغول ہونا اسے ضروری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں وقت نہیں ملتا، دینی کتابیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی پڑھتے نہیں، آپ دھول جم رہی ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ وہی آدمی جس کو ٹائم نہیں ملتا ہے، اس کو میسیجز چیک کرنے کے لیے برابر ٹائم ملتا ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں ٹائم ملتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ٹائم ملتا ہے۔ تو ٹائم ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی کا غلط انتخاب ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، وی آل ہیو ٹائم بٹ وی ہیو ڈفرنٹ پرائرٹیز، ہم سب کے پاس وقت ہے لیکن ہماری ترجیحات الگ ہیں۔
بھائی کون آدمی ہے جو کہے کہ آج اللہ نے مجھ کو 23 ہی گھنٹے دے دیے؟ کوئی ہے ایسا؟ سب کو 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ اب وہ استعمال کیسے کر رہا ہے؟ اس کی مرضی سے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو چنتا کیا ہے؟ تلاوت چنتا ہے یا واٹس ایپ چنتا ہے؟ تیرا انتخاب ہے۔ تو نے واٹس ایپ چنا اس لیے تجھ کو تلاوت کے لیے وقت نہیں ملا، تو تیرا انتخاب ہے، وقت کی کمی نہیں ہے، تیرے انتخاب کی غلطی ہے، تیری ترجیحات الگ ہیں، تو نے اس کو راجح قرار دیا یہ زیادہ ضروری ہے، وہ پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ضروری چیزیں کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ انسان کو، بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی ضروری کیا اور غیر ضروری کیا ہے۔ یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو معلوم ہو کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے، کیا مفید ہے کیا مضر ہے، اور پھر اس بات کی توفیق بھی ملے کہ دونوں میں سے انتخاب میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے بچا لے ایسے علم سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ قرآن کا علم چھوڑ کے، حدیث کا علم چھوڑ کے انسان ناول پڑھنے میں لگ جائے، انسان جادو سیکھنے میں لگے، جادوگر کیا کیا کرتے ہیں، یا انسان ایسی چیزوں کا علم حاصل کرے، منطق میں پڑ جائے، فلسفہ سیکھے، فلسفی کیا ہے، ہسٹری آف فلسفی پڑھے، جبکہ اس کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے، نہ اس کی زندگی میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ ایسی چیزیں جو اس کی زندگی سے جڑی نہیں ہیں، امیزون میں کون کون سے جنگلات ہیں، وہاں کیا جانور پائے جاتے ہیں، ڈسکوری صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے، جبکہ قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کو طہارت اور نماز نہیں معلوم، تو یہ وقت ضائع کرتا ہے۔ ہاں کوئی آدمی ہے جو کسی اسکول کا ٹیچر ہو، اس کو پڑھانے کی ضرورت ہو، یا کوئی آدمی ریسرچر ہو اور وہ کرے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن تیرا کوئی لینا دینا نہیں، وہاں کے بندروں کو دیکھ کے تو کیا بنے گا، تو کیا چاہتا ہے؟ انسان ہو کر تو واقعی جو علم تجھ کو ضروری ہے، جو تجھ کو واقعی حقیقی معنوں میں انسان بناتا ہے، وہ علم تیرے پاس نہیں ہے، اور تو دیکھ رہا ہے کہ کتنے قسم کے بندر دنیا میں پائے جاتے ہیں، کتنے قسم کے چوہے دنیا میں ہیں، اس میں وقت ضائع کرتا ہے جبکہ اس کا کہیں استعمال نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یا بائبل پڑھ رہا ہے، گیتا پڑھ رہا ہے، یا ویداس پڑھ رہا ہے، اکثر اوقات اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہونا شہرت کے راستوں میں سے بھی ہوتا ہے، کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا نہیں ہو کے تمہارا جانتا ہوں، میں مسلمان ہوں کہ تمہاری کتابوں کے بارے میں علم مجھ کو، کیونکہ وہاں وہ فیم ملے گا۔ قرآن و سنت کا علم جاننے میں تو بھیڑ میں کا ایک آدمی ہو جائے گا، یہاں تو بہت لوگ جانتے ہیں، کیا ہوا تو نے کون سا بڑا تیر مار لیا جو قرآن و سنت کے بارے میں تو جان رہا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بڑی بات نہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے، ہاں لیکن تو فلانا قرآن بول رہا ہے، کچھ تو بات الگ ہے، تالیاں بجیں گی، فوٹو آئے گا، فیس بک پہ وائرل ہوگا۔ تو بعض اوقات آدمی شہرت کے لیے غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، بلکہ مضر چیزوں میں بھی۔ علم صحیح حاصل کریں، کتاب و سنت کے لیے وقت نکالیں، اور دینی مجالس میں آئیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ڈیبیٹ کی مجلس میں آدمی جائے گا، دیکھے گا وہ ڈیبیٹ، لیکن کوئی خطاب عالم کا ہے جو کتاب و سنت کی بنیاد پر خطاب ہے، وہ سننے کو وہ دل نہیں کرتا، لیکن ڈیبیٹ سننے کے لیے دل کرتا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، جبکہ اس کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اس ڈیبیٹ سے اس کے دل میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان ضروری چیزوں کو چھوڑ کے غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، اور اس میں اس کا نقصان ہے۔ بلکہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ چیز اور بڑھ گئی ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہے، یعنی ایک ہے کہ آدمی تلاش کرے کوئی چیز اور ڈھونڈے، ایک ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے اسی میں آدمی لگا رہے، ایک ایک دو دو گھنٹے آدمی کے نکل جاتے ہیں
ایک کے پیچھے ایک سکرول کرتا ہوا فیس بک پہ یوٹیوب پہ سجیشنز دیکھتا رہتا ہے، کبھی اس کا خطاب، کبھی اس کا، کبھی سیاسی چیز، کبھی ایجوکیشن، کبھی ناچ گانا، کبھی کچھ اور، کسی فلم سٹار کے بارے میں کوئی کیس چل رہا ہو اس میں پڑا ہوا ہے، ڈیلی اپڈیٹس. ہاں، کون سا نیا فیشن آ رہا ہے، کسی کا بلاگ ہے وہ ڈیلی کیا کر رہا ہے، بچوں کو پال رہے ہیں، آج بچوں نے کیا کیا، کل بچوں نے کیا کیا، آج بیمار ہے گڈو ہمارا تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہر ڈیٹیل اس کی دیکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ فلاں یعنی آدمی کے بارے میں سب معلوم ہے، صبح شام برابر اس کے اپڈیٹس آتے ہیں، وہ سبسکرائب بھی کر کے رکھا ہے، اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، سکھ دکھ، اور کہاں گیا اور کہاں کیا، آج کس سے ملاقات ہوئی، سب اس کے پاس. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، صحابہ کے بارے میں اس کو معلوم نہیں. یہ وقت ضائع کر رہا ہے، بلکہ یہ وقت نہیں ضائع کر رہا، یہ زندگی ضائع کر رہا ہے، کیونکہ زندگی وقت کے مجموعے کا نام ہے. اگر آپ 1 منٹ ضائع کر رہے ہیں تو آپ نے زندگی کا ایک حصہ ضائع کیا ہے. واپس نہیں ملنے والی زندگی، نہ وہ منٹ واپس ملنے والا ہے. آپ پوری دنیا کھنگال لو، آپ کو واپس وہ منٹ نہیں ملے گا جو چلا گیا. تو جس انسان کو زندگی کی قدر ہوتی ہے اس کی کوششوں میں انتخاب صحیح ہوتا ہے. پیسے آدمی سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے، لیکن ٹائم کے بارے میں بالکل سوچتا نہیں، جبکہ ٹائم پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. پیسہ جا کے بھی واپس آتا ہے، کھویا ہوا پیسہ مل جاتا، کھویا ہوا ٹائم نہیں آتا. وقت کا صحیح استعمال ہو، فضول چیزوں میں ہم نہ لگیں، اور ایسا علم حاصل نہ کریں، ایسی معلومات کے پیچھے نہ لگیں، اپنا وقت اس میں نہ لگائیں جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ، نہ آخرت کے اعتبار سے ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے ہے. دنیا کا بھی فائدہ نہیں، دین کا بھی نہیں. تو باب نمبر 9 میں ہم نے دیکھا کہ علم نافع میں اشتغال ہو، اور پھر وہ علم کون سا علم ہے جو کتاب و سنت کی بنا پر ہو، کتاب و سنت کے سمجھنے میں مدد کرتا ہو، یا پھر کتاب و سنت کی تشریح اور اس سے مستنبط ہو. عربی کا علم، عربی زبان سیکھے آدمی، حدیث کے تعلق سے اصول حدیث سیکھے آدمی، فقہ کے معاملات کو، احادیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کے اصول سیکھے، پھر اس سے فتاویٰ وغیرہ ہیں، علماء کی استنباطات ہیں، مختلف یعنی گمراہیوں کے بارے میں ردود ہیں، یہ ان کو پڑھے آدمی تاکہ دین کا گہرا علم اس کے پاس ہو. سیرت کا علم ہے، تزکیہ ہے، اسی طرح سے یعنی عقائد کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور اتنے سارے علوم ہیں. آدمی وقت نکالیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں. بلکہ سرحانی کتاب رکھے موبائل میں. سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. روزانہ تھوڑا سا، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا دو منٹ پڑھے بس، کم سے کم یہ چیز اس کے لیے داعیہ بن. 2 منٹ پڑھنا ہے، اس کو 1 پیج پڑھنا ہے بس. ہم کیا کرتے ہیں، کتاب ہمیشہ دیکھتے ہیں الرحیق المختوم، تفسیر ابن کثیر، پڑھنا ہے انشاءاللہ، ایک دن آئے گا، کبھی نہیں آتا. وہ خواب ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو اتنا دیکھتے ہیں. آپ اتنا مت دیکھیے اس کو، آپ اس کو 1 پیج دیکھیے. آج 1 صفحہ پڑھنا ہے. محققین کہتے ہیں، یعنی مغربی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بولتے اتنا طے کرو. آپ لوگ 1 صفحہ نہیں 2 پڑھ لو گے، لیکن 10 صفحے پڑھنا ہے، 50 پڑھنا ہے، پوری کتاب پڑھنا ہے، وہ چیز اس کو ڈھکیلتی رہتی ہے. ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس اتنا. آپ 1 صفحہ پڑھنے کی نیت کیجئے، آپ 1 کی بجائے 2 پڑھ لو گے، 2 کی بجائے 10 پڑھ لو گے، لیکن چھوٹا طے کرو، بڑا نہیں. اور اس دن طے مت کرو جس دن بہت جذبہ ہے. آدمی کرتا ہے نا، آج سے روزانہ 2 میں جز پڑھوں گا قرآن کی، آج جذبہ ہے، کل ہونے والا نہیں ہے. پھر 1 مہینہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اتنی مقدار طے کرتا ہے جو نہیں کر سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا پڑھیے آپ. تو نفع بخش علم کے لیے کتابیں آپ کے ساتھ رہیں. اور آپ بہت سارے لوگ موبائل میں پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لیتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، لیکن پھر کچھ اور میں لگ جاتے ہیں. پھر یاد آتا ہے رکھنے کے بعد کہ میں تو یہ دوسری چیز کے لیے لیا تھا موبائل، لیکن کسی اور چیز میں لگ گئے. کتاب ہے، کتاب کو پڑھیے، سرحانے رکھیے. اگر آپ کو دن بھر وقت نہیں ملتا ہے، رات کو سوتے وقت آپ نے الداء والدواء کوئی کتاب، آپ ریاض الصالحین کچھ لیا، ہلکی کتاب،
ایسی نہیں کہ رات بھر سمجھ میں نہیں آ رہا تو نیند نہیں آ رہی، بس ٹھیک ہے موٹی موٹی کتاب تزکیہ نفس کے اعتبار سے رکھیے. صبح اٹھنے کے بعد کوئی کتاب اٹھا لی پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ایسا کچھ کیجیے. اس سے آپ کا علم بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. ٹالتے رہنے سے انسان کی زندگی نکل جائے گی اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. آپ کی شیلف پہ جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ زینت بنی رہیں گی، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں مل پائے گا. تو پڑھیے، مطلب وقت نکالیے، ایک صفائی سے پڑھیے، اس کو نفع بخش علم نیت کیجیے، دعا کیجیے اللہ سے. بلکہ جتنا واٹس ایپ آدمی پڑھ لیتا ہے اگر واقعی مطالعہ کرنے لگے تو عالم بن جائے. اتنی ساری کتابیں پڑھ لے گا، سال میں کتنا پڑھتا ہے وہ، سال میں کتنا پڑھتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹائپ کرنے والوں کو، کیسا ٹائپ کرتے ہیں لوگ، اتنا تیز کہ مطلب دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، کتنی اتنے عادی ہو چکے ہیں. اتنا لمبا میسج بھیجے گا وہ، پٹ 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 ٹائپ کرے گا، وہ عادی ہو چکا ہے اس کا. تو دینی کتاب پڑھنے میں ایک دم نہ ہوتا ہے. علم نفع والا حاصل کریں، فضول نیوز اور یہاں کی وہاں کی چیزیں بچیں اس سے. معتبر علم، معتبر لوگوں سے علم. تو یہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا. باب نمبر 10، اخذ علم مبادرت، جو پچھلی بات سے ہی جڑا ہوا ہے، جو میں ابھی بات کر رہا تھا. ٹالنا نہیں، جلدی کرنا. ٹالتے ٹالتے زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی رکی ہوئی نہیں ہے، دکھتی رکی ہوئی لیکن رکی ہوئی نہیں ہے. ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور گاڑی بالکل معلوم نہیں پڑتا ہے کہ حرکت کر رہی ہے ٹرین کی طرف. اس میں تو رکا ہوا ہوں، گاڑی رکی ہوئی نہیں ہے، تو رکا ہوا ہے، تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن جس گاڑی میں تو بیٹھا ہوا ہے وہ گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں منزل کی طرف جا رہی ہے. تجھ کو لگ رہا ہے سب تو رکا ہوا ہے، لیکن تیری زندگی دھیرے دھیرے نئی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. ایک دن گیا، 2 دن گیا، اب دیکھیے جنوری شروع ہو گیا تو فوراً آپ آخر میں پہنچ گئے، 1 مہینہ نکل گیا. ایسا بار بار ہوا تو ایک بار ایک سال ختم. کتنی تیزی سے وقت نکل جا رہا. ابھی تو کہا آپ نے ابھی تو 1 جنوری تھا، لیکن آپ دیکھیے آج تاریخ کتنی ہے. تیزی سے وقت نکل جاتا ہے. ایک کے بعد ایک مہینے نکلتے چلے جائیں گے اور آدمی انتظار میں پڑا رہے گا. آئندہ کروں گا، سوچوں گا، دیکھوں گا. علم حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے کئی اعتبار سے. نمبر 1، علم کے تعلق سے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچیں. کم عمری میں علم حاصل کرنا. علم میں جلدی کے اعتبار سے پہلا اصول کیا ہے؟ کم عمری میں علم حاصل کر لینا. بچپن میں ہی بچوں کو لگا دینا علم حاصل کرنے کے لیے، دینی علم کے حاصل کرنے کے لیے. قرآن، تجوید، حفظ، اور اگر آگے بڑھتا ہے بنیادی احکام، کچھ حدیثیں چھوٹی چھوٹی یاد کرانا. بچپن ہی میں بچوں کو مشغول کیا جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں بچپن میں علم حاصل کرنا، اور بعض روایت میں حفظ ہے وہ کہ بچپن میں علم یاد کرنا، سیکھنا، یہ ایسا ہے جیسے پتھر میں نقش کاری کی جائے، پتھر میں انگریو کیا جائے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پتھر میں جو کچھ بھی تصویریں یا لکھ کر اس کو لکھ دیا جاتا ہے تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اب ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ میٹ نہیں سکتے. وہ پتھر میں لکھا ہوا، مسجدوں کے اوپر آپ دیکھیں کون سی مسجد فلاں سال کی مسجد ہے، اس میں کندہ کاری کی جاتی ہے، اس میں بالکل ٹھوک کے اس میں لکھا جاتا ہے. تو جس طرح سے وہ بالکل ہمیشہ باقی رہتا ہے، اسی طرح سے بچپن میں یاد کی ہوئی چیزیں، سیکھی ہوئی چیزیں زندگی بھر حصہ بنی رہتی ہیں. یہ دعائیں آپ نے بچپن میں نانی اماں نے یاد کرائی ہیں، ابھی بھی یاد ہے. بہت ساری چیزیں بعد میں، بلکہ جو یعنی دماغ انسان کا زندگی میں بدلتا چلا جاتا ہے. زبان سیکھنے کی صلاحیت بچپن میں ہوتی ہے، تو بغیر ڈکشنری اور بغیر کسی بیسک لینگویج کے آپ ایک نئی زبان سیکھتے ہیں. لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ ہی چھوٹا ہو جاتا ہے بعد میں جو زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے. وہ بچپن کے پہلے 6 سالوں میں ہوتا ہے. ریسرچ یہ ہے وہ 6 سالوں میں وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتے ہوتے چھوٹا ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت سارے بچے جن کو فیرل چلڈرن کہتے ہیں،
جو بچپن کی شروعات میں جو زبان نہیں سیکھ پاتے، زندگی بھر ان کی زبان صحیح نہیں ہو پاتی، کیونکہ برین چینج ہو جاتا ہے۔ بعض مغربی لوگوں نے کہا کہ تمہارا بچہ مجھ کو 6 سال کے لیے دے دو، بعد میں تم لے لو، وہ ہمارا ہو گیا۔ 6 سال میں آپ نے جو تربیت کی وہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہے، وہ شخصیت کا حصہ بنی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں کم عمری میں علم سیکھنا یہ پتھر پر نقش کی طرح بالکل پختہ باقی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم ہم دیتے ہیں، سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھس جب سکھاتے ہیں، دینی علم کے بارے میں کہا جائے ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے نا، تو پھر دنیاوی علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ ابھی تو بچہ ہے، اسکول کیوں جا رہا ہے؟ ابھی تو سیکھنے کی عمر ہے، دین سیکھنے کی عمر نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے نزدیک دین اتنا ضروری نہیں ہے، اس لیے مؤخر ہم کر دیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں اس کو لگا دیتے ہیں۔ تو دونوں پڑھائی جمع نہیں ہوتی ہے، تو اسکول کی بند کرو۔ کہ کیا مولوی صاحب غلط بول رہے، مذاق کر رہے، آپ مذاق کر رہے، جو دنیا میں کام آنے والا ہے آپ وہ کر رہے، جو آخرت میں اور ہمیشہ کے لیے کام آنے والا وہ ضروری نہیں۔ آپ سوچیے، کوئی عالم یہ نہیں کہے گا دنیا کی تعلیم مت دو، لیکن آپ دونوں جمع نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے چھوڑا کس کو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی آدمی کو انتخاب دیا جائے یا تو کھانا کھاؤ یا تو سانس لو؟ نہیں، میں کھانا کھاؤں گا۔ کوئی آپ کو ملا ہے ایسا؟ سوچیے، جو یقینی ہلاکت جس میں ہے آدمی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی جس کے چھوڑنے میں یقینی ہلاکت ہے آدمی اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دین کا علم چھوڑنے میں یقینی ہلاکت ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، بلکہ یہ مذاق کی بات بھی نہیں ہے، واقعی حقیقت ہے، اکثر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے یہاں جاب کرتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بتائیے۔ بلکہ ایک صاحب نے کہا ایسا، میں نے کہا پڑھا لکھا میں ہوتا نا آج تو تمہاری طرح کسی کے یہاں کام کر رہا ہوتا ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس بڑے بڑے پڑھے لکھے جاب کرتے ہیں، تو کیا بڑا کام کر لیا آپ نے۔ رزق کا معاملہ ایسا ہے، کبھی کبھی ان پڑھ کو بھی مل جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے آپ ان پڑھ بنے رہو، مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا علم چھوڑ کے دنیا کا علم اپنے بچوں کو دے رہے ہو، غلطی ہے۔ دونوں علم آپ دو، اور ایسا نہیں کہ نہیں ہو پائے گا، اس سے ہو پائے گا۔ بھائی پچھلی کلاس میں اس کے 6 سبجیکٹ تھے، اگلی کلاس میں گیا 2 سبجیکٹ اور بڑھ گئے، کیا کرتے آپ؟ مطلب ماتم کرتے یا ٹیچر سے جھگڑا کرتے جا کے؟ بچے کی صلاحیت کہاں ہے؟ آپ کہتے ہو اب بڑا ہو رہا ہے، وہ ہوتے ہوتے سیکھ لے گا سب کچھ، سبجیکٹس بڑھ جاتے کچھ فرق نہیں پڑتا اس کو۔ بلکہ ایک ترازو میں بچے کو اور بیگ کو رکھو، آپ دیکھو کس کا وزن زیادہ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہو جائے گا، ضروری ہے نا بھائی، اور ایک دینیات کا سبجیکٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بچوں کو نہ قرآن آتا ہے، نہ اسلام کے احکام آتے ہیں، نہ اسلامی آداب آتے ہیں، اور ان کی عمریں نکل جاتی ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، ذرا کوئی دعا ہے کیا؟ کہا ہے کہ دعا چاہیے، بچہ بات نہیں مان رہا ہے۔ دعا آپ کے لیے کیا ہے معلوم؟ استغفار، توبہ، آپ اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ بچے کو آپ نے جب غذا دینی دینی تھی آپ نے نہیں کی۔ تو علم کے اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صحیح ہو، اب تو ہماری عمریں نکل گئی، بچپن میں واپس جا نہیں سکتے، لیکن اپنی اولاد سے ہم یعنی وہ غلطی نہ کروائیں جو ہمارے بارے میں کی گئی۔ اپنی اولاد کو علم سکھائیں اور کم عمری سے شروعات کریں دینی علم کی، انتظار نہ کریں کہ بڑا ہوگا تو سب سیکھ لے گا انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ بڑا ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ سنے گا نہیں تو سیکھے گا کہاں سے آپ کی بات؟ ذرا سن، ذرا آیا بول کے نکل جاتا ہو، رکتا ہی نہیں، کہاں جا رہا یہیں بولتا، کیوں جا رہا ایسے ہی، کچھ بھی نہیں بولتا ہو آپ، ان کو بول کے فائدہ کیا ہے؟ اور 10 سوال پوچھیں گے۔ جب بڑا ہوگا وہ اپنے کوئی معاملات آپ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ بچپن سے بچوں کو دین سکھائیں، تو بڑے بن کے وہ آپ کا حق جانیں گے، کیونکہ رب کو جانتے ہیں، رب کا حق جو جانتا ہے وہ آپ کا بھی جانے گا۔ آپ نے اس کو اللہ والا نہیں بنایا، وہ آپ کا بھی نہیں بنے گا، اس کو اللہ والا بنائیے۔ تو التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ ایک بنیادی اصول ہے، خاص کر کے وہ جن کی اولاد ہے یا وہ جن کے اطراف بچے ہیں، خاندان کے بچے ہیں، دین سکھائیے ان کو۔ مزید یہ کہ دینی مجالس میں نوجوان بھی آئیں،
اور اپنے نوجوانوں کو شریک کیا جائے دینی مجالس میں۔ نوجوانوں کی شکایت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ان کی سدھارنے کی کوشش کتنے کرتے ہیں؟ لڑکے بہت بگڑ رہے ہیں، لڑکے آج کل کے ایسے ہیں، نوجوان تو پوچھو مت، ناک میں دم کر دیا، ہماری کالونی میں ایسے، ہمارے فلاں ایسے۔ آدمی لیکچرز پہ بہت دے گا، لیکن تو واقعی ان کی سدھارنے کی کوشش کیا کرتا ہے سوائے ڈانٹنے کی؟ اپنے گھر میں بچوں کو دیکھیے، جوان بچہ جب ہوتا ہے تو بجائے اس کے ہمدرد اور دوست بننے کے ہم اس کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں کہ باس گھر میں کون ہے، باپ تو ہے کہ میں، تو ہماری اس سے ایک کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ باسنگ کرتے میرے اوپر، تو وہ باغی بننا شروع کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ باغی بن رہا ہے تو میں مالک ہوں گھر کا، وہ اپنی پوری طاقت بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے، ہارتا باپ ہے، کیونکہ یہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، وہ قوت کی طرف، اس کو سننا پڑتا ہے، خصوصاً جب اس کے ہاتھ میں کارڈ بھی آ جائے، ڈیبٹ کارڈ، جب وہ کمانے لگے تو پھر اس کو بھی سننا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے سنتا نہیں، لیکن اب کام کاج کرتا ہے، ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا اس کو، بعد میں اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو سچویشن سمجھ کر، کیونکہ اب سارا خرچہ ہو، یہ ریٹائرڈ ہو گیا، اب اس کی سن کے چلنا پڑے گا، نہیں تو معاملہ مشکل ہوگا۔ آپ نے غلط کیا۔ نوجوانوں کو آپ قریب کریں، پیار محبت سے بات کریں، ان کی بات سنیں، ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے بجائے ان کو کانفیڈنس ملے، لیکن یہ بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ حاکمیت ان کے اوپر جتانے کی بجائے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کے ہمدرد بنیے، ان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سب صحیح ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی دینی مجالس میں لایا جائے، دین سے رغبت دلائی جائے۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر کہتے ہیں وقف عمرو بن العاص على حلقة من قریش، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریش کے حلقے پر آ کر کھڑے ہوئے، دائرہ بنا کر لوگ بیٹھے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے۔ فقال ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة، یہ کیا بات ہے کہ تم نے نوجوانوں کو اپنی مجلس سے دھتکار دیا ہے؟ تمہاری مجلس میں نوجوان نہیں ہے، سب بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان کہاں ہیں؟ لا تفعلوا، ایسا مت کرو، وأوسعوا لهم في المجلس، مجلس میں نوجوانوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ رکھو، وسعت پیدا کرو، وأسمعوهم الحديث، اور انہیں بات سناؤ یا حدیث سناؤ، وأفهموهم إياه، اور انہیں حدیث سمجھاؤ، فإنهم صغار قوم، اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں، أوشك أن يكونوا كبار قوم، قریب ہے کہ وہ قوم کے بڑے بنیں، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم، ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم قوم کے چھوٹے تھے، آج تم بڑے بنے نا، ویسے وہ بھی آج چھوٹے ہیں کل بڑے بنیں گے، تمہاری مجلسوں میں بیٹھیں گے، دین کی بات سنیں گے، دین کی سمجھ آئے گی، بلکہ امت کے معاملات سنیں گے، تمہاری باتوں کو سن کے تجربہ کار بنیں گے، اور پھر کل کو لیڈرشپ کی کوالٹیز ان میں آئیں گی۔ کہاں ہے ہمارے پاس لیڈرشپ؟ ہم اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ہمارے بعد وہ ڈیل کر پائیں گے ارتداد کے فتنے کو، عیاشی کے فتنے کو، عشق اور محبت کے فتنے کو، سوشل میڈیا کے فتنے کو، ڈرگ ایڈکشن کے فتنے کو؟ آپ دیکھیے کتنے سارے فتنے ہیں، صحابہ کے بارے میں بد کلامی کے فتنے کو ڈیل کر پائیں گے وہ لوگ، سیاسی فتنوں کو ڈیل کر پائیں گے وہ لوگ؟ آج اگر ہم ان کو ساتھ میں رکھ کر ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں ایسا نہیں بیٹا ایسا رہتا ہے، یہ نہیں صحیح، یہ صحیح ہے، اور ان کو اپریشیٹ کریں، ماشاءاللہ صحیح جواب ہے تمہارا، ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر اس طرح سے ان کو ان کی قدر کرتے ہوئے ان کو قابل قدر بنائیں تو اگلی نسل کے لیے ہم نے اچھے افراد فراہم کیے، اگلے دور کے لیے، آنے والے فتنوں کے لیے، نہیں تو بڑا خلا پیدا ہو جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو نوجوانوں کو دینی مجالس سے جوڑا جائے، رغبت کے ذریعے سے ترغیب دلا کر، ان کی حوصلہ افزائی کر کے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ یعنی ان کی برائی کی جائے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ ان کے ساتھ میں سلوک کیا جائے، ان کے عیوب کو اجاگر کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، اس سے وہ نہیں بن پائیں گے۔
نوجوانوں کو خاص طور سے دینی مجالس میں بٹھایا جائے بڑوں کے ساتھ میں، تاکہ وہ دین کی بات سنیں اور آداب سیکھیں، اور ان کے اندر امت کے مسائل کے تعلق سے شعور پیدا ہو کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ جوان کی قوت اور بوڑھے کی عقل دونوں جمع ہو جائے قوم ترقی کرتی ہے۔ دونوں الگ ہو جائیں یا تو قوم معطل ہو کر رہ جاتی ہے، بڑے بڑے کام فیل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بے سوچے سمجھے کئی اقدامات ہوتے ہیں اور سارا اس کا نقصان پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلدی کرے علم میں، یعنی سرداری پانے سے پہلے علم حاصل کرے، بڑا مقام پانے سے پہلے علم حاصل کرے۔ بہت سارے علاقوں میں دینی اعتبار سے لوگ ذمہ دار بن جاتے ہیں لیکن دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اب وہ اپنے دماغ سے کچھ بھی کرتے ہیں، ہم کو ایسا کرنا چاہیے جیسے عیسائی کرتے ہیں ویسا ہم کریں گے، ان کے دیکھو کتنا اچھا سسٹم ہے، بوریوں کے یہاں دیکھو کتنا اچھا ہے، اپنے یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو غلط چیزیں وہ اپنے سسٹم میں لے کے آ جاتے ہیں، کیوں؟ دین کا شعور نہیں ہے، لیکن اقتدار ان کے پاس ہے۔ دوسری قوموں اہل بدعات کا طریقہ اہل حق کی صف میں لے کر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہیں لیکن ان کو دین کا علم نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ان کے پاس اپنے پروگرام ہوتے ہیں، وہ جیسا چاہے دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو علماء کو مجبور کرتے ہیں اور بعض علماء کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو کیا سمجھتا ہے، اور دھیرے دھیرے خلا بڑھتا چلا جاتا ہے اور دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو عہدہ پانے سے پہلے علم حاصل کریں، کسی بھی میدان میں خاص کر کے دینی معاملات میں قوم کے بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کریں۔ کیوں؟ 3 وجہ سے۔ اس تعلق سے احنف ابن قیس کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، بعض روایت میں تسودوا، کہ تم سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، گہرا علم۔ علماء نے کہا کیوں ایسا سردار بننے سے پہلے؟ کہا کہ نمبر 1 سردار بنے گا اکڑ آئے گی، دینی مجالس میں نہیں بیٹھے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے، ذمہ دار سب مینجمنٹ بن کے رہ جاتے ہیں، وہاں رکھو، یہ ایسا کرو ایسا کرو۔ ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے دینی پروگرام جہاں ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارا کرواتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے کرسی لے کے چٹائی پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ سارے دینی پروگرامز کو مینج کرتے ہیں، وہ ایونٹ مینیجرز بن جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں خطابات چلتے رہتے، اجتماعات چلتے رہتے، وہاں بیٹھ کے وہ حقہ پانی اور چائے اور باتیں چلتی رہتی ہیں، وہ اپنے کو اس سے اوپر سمجھتے ہیں، یہ پبلک کے لیے ہے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، ذمہ دار بننے کے بعد، سرداری ملنے کے بعد انسان کو فیصلے کرنے پڑیں گے، لوگ اس کے پاس مسائل لے کر آئیں گے سولوشن کے لیے، علم نہیں ہوگا فیصلے غلط ہوں گے، تو یہ نقصان بڑھ جائے گا، کیونکہ غلط فیصلے کرنے سے کئیوں کی زندگی متاثر ہوگی، کیونکہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، سرداری ہوتی ہے، لوگ اس کے پاس رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو یہ حل کی بجائے مشکلات پیدا کرے گا۔ 3، اس پر ذمہ داریاں جب آئیں گی تو اتنا مشغول ہو جائے گا کہ چاہ کے بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں، جس سے بعض یعنی لوگ مشغول ہو جاتے ہیں اور ذمہ دار بن جاتے ہیں، وہ اتنے سارے کاموں میں پھنس جاتے ہیں کہ طلب علم کے لیے وقت نہیں مل پاتا ہے، کیا کروں، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، اور میں دین کے علم کے لیے کچھ نہیں کر پاتا ہوں۔ تو اسی لیے اونچا مقام سماج میں، قوم میں سرداری ملنے سے پہلے آدمی علم حاصل کرے، جلدی کرے، سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کرے۔ اسی طرح سے علماء کے اٹھائے جانے سے قبل علم حاصل کرے، جلدی کرے، کیونکہ ایک علماء ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آئے، انبیاء بھی چلے گئے تو علماء بھی جائیں گے، ان کے جانے سے پہلے علم حاصل کریں۔ علماء جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی ہے، جب جاتے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے، امت کا بڑا نقصان ہو گیا، واٹس ایپ پہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، آج ایسا نقصان ہوا ہے کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کیا فائدہ اٹھائے، جب وہ زندہ تھے کبھی بیٹھے ان کے ساتھ مجلس میں، کوئی کتاب پڑھے ان کی، کچھ بھی نہیں، بس ایک
بات ہوتی ہے کہ آج بہت بڑا نقصان ہوا، کتنا استفادہ کیا، ہر شخص بالکل اللہ والا بن جاتا ہے اس پر، اور بڑے بڑے قصیدے اور نہ جانے کیا کیا اس پر آنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ جانے والوں کی قدردانی ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، لیکن حقیقی ہو، تشہیر کے اعتبار سے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی واقعی روح نہ ہو، بس باتیں ہوں، الفاظ کا ڈھیر ہو، جملوں کی بھیڑ ہو۔ کتنا فائدہ اٹھایا، کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے دنیا سے، اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ جب تھے فتنے دبے ہوئے تھے، ان کے جانے کے بعد کتنے سارے فتنے پر نکال کے آج سر نکال کے آج امت کے لیے مضر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ایک جملے میں کتنے سارے فتنے ختم ہو جاتے تھے، ایک اشارے پر کتنے اقدامات ہو سکتے تھے، ہو بھی جاتے تھے، آج نہیں ہو پاتا۔ امت آج کتنی کمزور ہو گئی۔ اب جو بچے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا بتائیے؟ اور جو ہم کو میسر علماء ہیں ہم ان کی قدر کریں، علماء کی دنیا سے جانے سے پہلے علم حاصل کریں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعلموا العلم قبل ان يقبض العلم، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، وقبضه ان يذهب باصحابه، اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم والے اٹھائے جائیں، علماء۔ العالم والمتعلم شریکان فی الخیر، عالم اور عالم سے سیکھنے والا، طالب علم متعلم، دونوں کے دونوں خیر میں شریک ہیں۔ وسائر الناس لا خیر فیہم، اور باقی سارے لوگ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو نہ سکھانے والے ہوں نہ سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، ایسے لوگوں میں جن کو علم کی کوئی قدر نہ ہو، نہ سیکھنے کا مزاج ہو، نہ سکھانے کی اہلیت، ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ ان اغنى الناس رجل عالم افتقر الى علمه فنفع من افتقر الیہ، سارے لوگوں میں سب سے مالدار غنی آدمی وہ ہے جو عالم ہو اور جب اس کے علم کی لوگوں کو حاجت ہو نفع پہنچاتا ہے، جس کو اس کی ضرورت ہو علم دیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْ عِلْمِهِ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ الَّذِي وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ عِنْدَهُ، اور لوگ اگر اس کی قدر نہ کریں، اس کے پاس رجوع نہ کریں، اس سے منقطع رہیں، وہ اپنے لیے وہ اپنے علم سے خود کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر لوگوں کو اس کی ضرورت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، پوچھنے والوں کو دروس کے ذریعے سے، فتاوی کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کی مجلسوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے اگر اس سے مطالبہ ہو۔ اور لوگ اگر اس کو چھوڑے رہیں، اس کی قدر نہ کریں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، وہ کسی اور میدان میں نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، عمل کے اعتبار سے وہ مزید علم حاصل کر کے ہو، علم میں مشغول ہو کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے۔ فَمَا لِي أَرَىٰ عُلَمَاءَكُمْ يَمُوتُونَ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء ایک ایک کر کے فوت ہو رہے ہیں، وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ، اور تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کرتے۔ علماء دنیا سے جا رہے ہیں، تم ویسی جہالت میں پڑے ہوئے ہو، علم نہیں سیکھتے ان سے۔ وَلَقَدْ خَشِيتُ أَن يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ چلا جائے اور بعد والا طبقہ اسے علم نہ لے، علم اس کے ساتھ چلا جائے اور اگلے طبقے میں علم منتقل نہ ہو، علم ختم ہو جائے، علماء چلے جائیں، ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے اور کوئی وہ علم ان سے سیکھے نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی ہلاکت اور نقصان ہے کہ ایک عالم اس کا علم اس کے ساتھ چلا جائے اور کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا نہ ہو۔ علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کے پاس موجود علم حاصل کیا جائے۔ دیکھیے قرآن کی نصوص ہیں، حدیث کے نصوص ہیں، لیکن اس کا استنباط عالم کے دل میں ہوتا ہے، وہ علم بہت بڑا علم ہے۔ آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیں، اور آج کے دور کے علماء کے آپ دیکھیں جو قریب ماضی میں گزرے، شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ الالبانی ہیں، شیخ بن باز ہیں، اور بھی علماء ہمارے ہیں آج جو حیات علماء ہیں،
آپ ان کے کلام کو دیکھیے، علم ہے، موٹے موٹے سادے سادے جملوں میں آیات کی تفسیر، احادیث کی شرح بیان کر دیتے ہیں، آسانی سے ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ صلاحیت بہت بڑی چیز ہے۔ آج ان سے علم حاصل نہیں کرے آدمی، ان کی کتابیں یا ان کی باتیں نہ سنے، علم کی مجالس میں نہ بیٹھے، محروم رہے گا۔ تو کہا یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے علماء ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہلا طبقہ چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ چلا جائے اور دوسرا اس سے علم حاصل نہ کرے، یعنی اس کا علم عالم کا اسی کے ساتھ چلا جائے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ایک عالم دنیا سے چلا جائے، ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو بھرتا نہیں ہے۔ نقصان، بعض سلف روتے تھے کسی عالم کی خبر سن کر اس کی وفات ہو گئی، روتے تھے، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان۔ اور بعض اوقات تو امت کو واقعی سمجھ میں بھی آتا ہے کتنا بڑا نقصان ہوا فلاں عالم کی جانے سے۔ لہٰذا جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں، جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں، وہ علم ان سے لیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، ان سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، دینی دروس ہیں، واعظ و نصیحت کی مجالس ہیں، بیٹھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کام کاج زندگی بھر چلتا رہے گا، پیسہ آئے گا جائے گا، زندگی واپس نہیں آئے گی، علماء جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گے، ان کی کتابیں رہ جائیں گی لیکن وہ نہیں رہیں گے۔ بعض تو علماء ایسے جنہوں نے خود اپنی کتابوں کی شرح کی ہے، شیخ ابن عثیمین آپ دیکھیے، لیکن آج وہ نہیں ہے، ان کی کتابیں بس، اور کچھ پوچھنا ہے نہیں۔ شیخ ابن عثیمین آج نہیں ہے، شیخ البانی نہیں، شیخ بن باز نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے، نہیں آج، کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو جو آج ہیں ان کی قدر کریں، آج جو ہیں ان کی قدر کریں، چاہے آپ کے دیہات میں کوئی عالم ہو، کتاب و سنت کا عالم ہے، اور اگر اللہ سے ڈرنے والا اور گہرا علم رکھنے والا عالم ہے، بھلے اپنے معیار کے اعتبار سے ہو، آپ کے علاقے کے اعتبار سے ہو، اس کی قدر کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے علم حاصل کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ علماء کے جانے سے پہلے پھر علماء چلے جائیں گے، پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اپنی عقل سے اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہی بات آگے ہے، باب نمبر 11، قابل اعتماد ذرائع ہی سے علم حاصل کرنا، اوتھینٹک لوگوں سے علم حاصل کرنا، یہاں وہاں سے کہیں سے بھی مل رہا ہے تو لے لینا، یہ مزاج نہیں رکھنا، علم انہی سے لینا جو واقعی معتبر لوگ ہیں۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، مجرد کتب پر اعتماد کرنے کی بجائے اہل علم سے براہ راست علم لینا، دینی مجالس میں بیٹھ کر علماء کی زبان سے علم کی باتوں کو سن کے علم لینا، یہ اصل ہے دین میں، اور علم سیکھنے کا یہ سب سے صحیح اور معتبر طریقہ ہے جس پر ہمیشہ سے سلف قائم رہے۔ کتابیں مجبوری ہے، جن تک جہاں علماء نہیں ہیں کیا کریں گے، تو کتابوں سے پڑھیں یا لائیو سنیں یا اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کریں، وہ ان کے لیے، لیکن جو قادر اس بات پر کہ علماء کی مجلس میں آ سکے وہ اس سے محروم نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسمعون، تم سنتے ہو دین کی بات مجھ سے، تسمعون ویسمع منکم، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم سے سنیں گے، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو ان سے سنیں گے جنہوں نے تم سے سنا۔ آج تم مجھ سے سنتے ہو، کل لوگ تم سے سنیں گے، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے تم سے سنا ہے اس کے بعد والے ان سے سنیں گے۔ معلوم ہے کہ علم کا یہ طریقہ ہے، پہلے طبقے سے بعد والا طبقہ سن کر سیکھے، پھر اس کے بعد والا طبقہ ان سے سن کر سیکھے۔ یہ طریقہ براہ راست علماء سے علم لینے کا ہے، اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اور یہی اصل ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے علم کے حاصل کرنے میں سننا تو ہے، لیکن کس کو؟ اس کو جس کے لائک زیادہ ہوں، جس کے فالوور زیادہ ہوں، جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں، یا جو حضرت چٹپٹا ہو، ایسے مسئلوں پر بولتا ہو جس پر علماء نہیں بولتے،
اور ایسا بولتا ہو کہ مزہ آ گیا، تو ہم کان کے عیاش نہ بنیں. ہم اپنے دل کی اصلاح کے لیے اور اپنے ایمان کے اضافے کے لیے دینی مجالس میں جا اور ایسے لوگوں کو سنیں. آج دین کی باتیں بھی ایک اعتبار سے عیاشی کا ذریعہ بن گئی. جب تک کسی اور کی اچھالتا نہیں آدمی تب تک کہ کچھ اس کے مزہ نہیں آتا اس کے بیان میں، اور لوگوں کو بھی مزہ نہیں آتا. ایسا آدمی جو اس کی اچھالتا ہو، اس کی اچھالتا ہو، اور دعوے کرتا ہو اور نعرے لگواتا ہو اور اسی طرح سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، چیلنجز کرتا ہو، ایسے لوگ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. پھر چاہے وہ عقیدے میں صحیح ہو یا نہ ہو، چاہے وہ منہجی اعتبار سے کتنے غلط کیوں نہ ہو، ضروری ہے کہ آدمی ایسے لوگوں سے علم لے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں اور منہج پر، صحیح سلف کے منہج پر چلتے ہوں. اللہ کے نبی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو. دیکھ لو اچھی طرح سے کہ تم علم کہاں سے لے رہے ہو، کیونکہ یہ علم دین ہے. یعنی اسی علم سے تمہارے عقائد جڑے ہوئے ہیں، اسی علم سے تمہارے احکام جڑے ہوئے ہیں، اسی علم سے تمہارے اصول و فروع جڑے ہوئے ہیں، اسی علم سے تمہارے یعنی اخلاق جڑے ہوئے ہیں. اگر تم غلط آدمی سے علم دو گے تمہاری زندگی بگڑ سکتی ہے، کیونکہ دل بگڑ جائے گا. غلط لوگوں کو سننے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر دل میں بات چلی جاتی ہے، نکل نہیں پاتی. آپ غلط کھا لو، اگلے دن ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پیٹ میں جو بھی غلط کھایا تھا نکل بھی جائے، تکلیف ہوگی، نکل جائے گا. لیکن دل میں جو بات چلی گئی وہ نکلتی نہیں ہے. شبہ، دین کے بارے میں اعتراض، صحابہ کی شان میں گستاخی یا اس طرح کی کوئی بات آدمی کے دل میں جب جا کے بیٹھ جاتی ہے نکل نہیں پاتی ہے، نکل نہیں پاتی ہے. کتنے لوگ ہیں انہوں نے بعض گمراہ لوگوں کو سنا، منکرین حدیث کو سنا، شبہات دل میں بیٹھ گئے، نکل نہیں پاتے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اخوانی لوگوں کی باتوں کو سنا، ایسے طریقے سے پیش کیا گیا علماء کا وقار ختم کر کے، اور اسی طرح سے حکام کے بارے میں بھڑکا کے اور ایسی باتیں پیش کی کہ دل میں وہ بیٹھ گئی ہیں. جب بھی بات آتی ہے وہ بخار واپس سے آ جاتا ہے، حالات آتے ہیں وہ بخار واپس سے آتا ہے. تو دل میں غلط بات جائے گی، نکلے گی نہیں. پیٹ والی نکل سکتی ہے، دل والی نہیں. تو لہٰذا دل کی حفاظت کریں، اس میں جانے ہی نہ دیں غلط بات کو. اور دل میں کب جاتی؟ جب کان میں جاتی ہے. اپنا کان ہر ایک کو نہ دیں، اپنا کان ہر ایک کو نہیں دیں، ہر ایک کی بات نہیں سنیں. ذرا دیکھیں گے تو اسی کیا بول رہا ہے. نہیں، وہ اہل علم کا کام ہے جو واقعی ردود کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، منکر کے رد کے لیے منکر کو جاننا پڑتا. جیسے حضرت حذیفہ کو جاننا پڑا فتنے کیا ہیں، شر کیا ہے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. بعض اوقات آدمی اتنا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جتنا پاؤں میں طاقت نہیں ہوتی. تو آپ وہ بوجھ مت اٹھائیے، آپ اپنے دین پر عمل کیجیے، دین کے بارے میں جانیے، لوگوں کو سکھائیے، اپنے دائرے میں کام کیجیے، اپنے گھر والوں کو سکھائیے. لیکن آپ خرافات سیکھنے جاؤ گے، آپ کے دل میں وہ شبہات بیٹھ جائیں گے اور نکل نہیں پائے. اگر اس میدان میں جانا ہے تو آپ پہلے بیسکس کو کلیئر کرو، اپنے بنیادی باتوں کو آپ پہلے سیکھو، اس کے بعد دوسری چیزیں آپ کو اپنے آپ اس کے لیے استعداد پیدا ہوگی. تو بہت سارے لوگ اہل بدعت کے کلام کو، ان کی کتابوں کو، ان کی تفاسیر کو اس میں پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات پھر صحیح علم کے ساتھ میں غلط علم خلط ملط ہو جاتا ہے. پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے، حدیث بیان کر لیکن صحیح ہے کہ ضعیف ہے یاد نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں سے بھی سنا ہے وہاں سے بھی سنا ہے، اب مکس ہو گیا، سب صحیح کے ساتھ غلط مکس ہو گیا. تو آدمی کیوں یہ خطرہ مولے، کیوں یہ رسک لے؟ صرف معتبر لوگوں سے سنیں، معتبر کتابوں کو پڑھیں. اسی طرح سے علم کے بارے میں ضروری ہے کہ آدمی اہل سنت سے علم لے. وہ جو سنت کا علم رکھتے ہیں، سنت کی اشاعت کرتے ہیں، سنت کا دفاع کرتے ہیں. بدعتیوں سے علم نہیں لیا جاتا، اہل بدعت سے، اہل ہوا سے، خواہش پرستوں سے علم نہیں لیا جاتا. علم صرف اہل سنت سے لیتے ہیں.
یہ کہنا کہ میں سب کی سنتا ہوں، سب کی صحیح لیتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک عام آدمی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ صحیح غلط میں تمیز کرے، صحیح کو لے اور غلط کو چھوڑے۔ اور ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ جب آپ کے پاس صحیح لوگ ہیں تو آپ کو غلط کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں اور ہر ایک کی صحیح لیتا ہوں، صحیح باتیں سب کی لیتا ہوں۔ اگر تو اتنا فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو تجھ کو ان کی سننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اپنی جگہ خود ایک قاضی ہے، تیرے پاس سب کے درمیان فیصلہ کرنے کی استعداد ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، وہ جیسی ہوا چلتی ہے ویسے بن جاتے ہیں، لبرلز بن جاتے ہیں، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کسی کو غلط مت بولو، سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ تو ہمارے نبی نے بھی نہیں بتایا، یہ اللہ نے بھی نہیں بتایا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ان پہ زد پڑے تو پھر وہ غلط ہے، وہ پیمانہ اپنے کو بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصولوں سے آزاد ہو کر علم حاصل نہ کریں۔ ایوب السختیانی کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقهم اللہ لعالم من اہل السنہ۔ ایک نوجوان اور ایک عجمی کے لیے یہ سعادت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے عالم سے اس کو جوڑ دے، اسے اس بات کی توفیق ملے کہ وہ اہل سنت کے عالم سے علم حاصل کرے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اللہ لکائی نے بات کہی ہے۔ آج کل ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو امام اللہ لکائی پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، ڈاکٹر محمد زبیر، بلکہ بڑے بڑے ائمہ پر اعتراض کر رہے ہیں، کہ کہاں جائیں گے معلوم نہیں، کون سی کروٹ لیں گے معلوم نہیں۔ علمی انداز میں بولنے سے علم والا آدمی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ امام البربہاری پر اعتراض، امام اللہ لکائی پر اعتراض، بڑے بڑے ائمہ پر اعتراض، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے۔ تو ایسے لوگ بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں جو کسی اعتبار سے تو خدمت کر لیتے ہیں، لیکن پھر آگے جا کر اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی باتوں میں اہل علم کے لیے حقارت کے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے رد کرنے لگتے ہیں کہ جو خود اپنا رد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو۔ تو یہ سب ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کا ہمدرد کہتا ہو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، دیکھ لینا چاہیے اس کا ماضی کیا ہے اور آج وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ القاب سے معاملہ طے نہیں ہوتا ہے، افعال سے طے ہوتا ہے۔ ایوب السختیانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اور ایک عجمی کی سعادت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اہل سنت کے عالم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے علم حاصل کرنے والا بنائے۔ مزید یہ کہ معتبر ذرائع سے علم حاصل کرنے میں یہ بھی ہے کہ ہم بڑے علماء کو ترجیح دیں، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے جو بڑے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم، تم ہمیشہ خیر پر رہو گے، اس وقت تک خیر پر رہو گے جب علم تمہارے بڑوں میں ہوگا، یعنی بڑوں کی طرف سے آئے گا۔ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ صَفَّحَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرُ، جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹا بڑوں کو بیوقوف کہے گا، جو آج کے دور کی چیز ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے علم نوجوانوں میں بھی آ گیا، لیکن ادب علم نہیں آیا۔ صرف علم آنا کافی نہیں ہے، علم کے آداب بھی آنے ضروری ہیں۔ علماء کا مقام کیا ہے؟ 4 حدیثیں یاد کر لی، 4 آیتیں یاد کر لی، ادھر ادھر سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا، کاپی پیسٹ کر لیا، خلاص یہ بھی ابن تیمیہ کا بالکل ہم اثر تو نہیں ہو سکتا ہے، برابر بن گیا ایک دم۔ شیخ عثیمین says this
Sheikh bin Baz says this and I say this. آدمی کو اپنے اوقات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ کس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے، کہ ایک آدمی علمی اعتبار سے اس کا مقام کیا ہے۔ جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہو وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور اسے احکام مستنبط کر رہا ہے فقہی مسائل میں، جس کو اصول معلوم نہیں ہے وہ فتوے دے رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے بھی ہوتے ہیں، لوگ ہیں بھی ویسے ہی دیوانے، اور ایسے لوگوں کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے کس کو کیا جگہ دینی چاہیے۔ تو لوگ خیر پر ہوں گے جب تک کہ علم ان کے بڑوں میں ہوگا، یعنی بڑوں کے راستے سے چھوٹوں میں آئے گا۔ لیکن جب علم چھوٹوں میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ صف صغیر الکبیر، چھوٹے لوگ بڑوں کو بیوقوف کہیں گے۔ اور یہی آج دور ہے، آپ دیکھیے کیا کر رہے علماء، جہاد کے مسائل پہ بولتے نہیں، کیا کر رہے علماء، حکومت کے بکے ہوئے ہیں، بزدل ہیں، حیض و نفاس کے عالم ہیں، چھپاتے علم کو، بتاتے نہیں ان کو۔ نوجوانوں میں آپ دیکھیں ایک قسم کی بغاوت ہوتی ہے اہل علم کے مقابلے میں، علم کم ہوتا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے تو معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن جرت بڑھ جاتی ہے، اور پھر بڑے بڑے عالموں کو ایسی چیز کی بنیاد پر جو ان کو نہیں سمجھی ہے، بڑے بڑے عالموں کو غلط بولتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ علم بڑوں کے راستے سے آئے، ہم ہمیشہ اپنے بڑے علماء سے جڑے رہیں۔ ہر زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو امت کی رہنمائی کریں گے، قیادت کریں گے، ان سے آزاد ہو کر دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ان سے دور ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایک یا دو عالموں میں علم کو محصور کر دے، یہ بھی غلط ہے، کہ وہ ان کے سوا دنیا میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ دو ہی عالم ہے بس ختم، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن مراتب ہیں، مراتب کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، کہ بعض اوقات مجلس میں آپ دیکھیے تھوڑا موڑا پڑھ لیا یہاں سے، ہاں عالم کے پاس درس میں بیٹھتا ہے، سنتا ہے، کوئی آدمی سائل آیا میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا چہرہ عالم کی طرف ہے، لیکن بیچ میں کون بولتا؟ بیچ میں وہ بولتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے، عالم سوچ رہا ہے ابھی اس کے مسئلے پر کیا کہے، اور وہ بیچ میں بولتا ہے عالم صاحب وہ بتاؤ نا حدیث، وہ آیا بتائیے ذرا، لقمہ دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ عالم کو نہیں آتا ہے۔ عالم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، اور اس میں فیصلہ کیا دیا جائے، لیکن بیچ میں دوسرا بولتا ہے، اور اگر عالم کا فتویٰ اس کی چاہت کے مطابق نہ ہو تو عالم کو غلط بتاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے خطبے کے بعد میں عالموں سے الجھ پڑتے ہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن عالم کی بولی بات پر اس سے لڑ پڑتے ہیں، آپ نے غلط کہا، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگ عالم ہو کے ایسا کرتے ہو۔ اس کو بٹھا کر پوچھا جائے اس مسئلے پر کوئی آیت بتاؤ، حدیث بتاؤ، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن جرت اتنی ہوتی ہے کہ علماء کو جاہل اور ان کو نااہل قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گا، انجینئر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گا، جو بول دے گا سمعنا و اطعنا کا وہاں پہ ثبوت دے گا، ہاں ڈاکٹر صاحب اتنا پیسہ لگے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، کل فوراً پہنچ جاؤ، نہیں تو مشکل ہے، پھر اگلے ہفتے پوسٹ پون، نہیں کل ہی آ جاؤں ڈاکٹر صاحب۔ کیوں آپریشن؟ کبھی بحث کیا ڈاکٹر سے؟ تو دو لوگوں سے کبھی بحث نہیں کرنا، حجت نہیں کرنا، ایک ویٹر سے ایک ڈاکٹر سے، کیا کھلائے گا معلوم نہیں، تھوک کے بھی دے سکتا ہے، جھگڑا نہیں کرنا کبھی سے، ڈاکٹر سے نہیں، کچھ بھی دوا دے دے گا الٹی اور علاج بھی خود ہی کرے گا، اس کا ڈرتا ہے اس سے۔ لیکن علماء کھلونا ہے، جب چاہے بے عزتی کر لو، علماء کی کیا اوقات ہے؟ علماء کے بارے میں بدتمیزی کرنا بہت بڑا نقصان ہے، تو آگے بھی وہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو علماء سے ان کو لینا، اور اگر مجلس میں کوئی بڑا ہے چھوٹے چپ رہے، مجلس میں بڑا ہے، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پیڑوں میں ایک پیڑ ہے، اس کے پتے جھڑتے نہیں، اس کی اور موسم میں پھل دیتا ہے، اس کی مثال مومن کی طرح، بتاؤ کون سا پیڑ ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہیں، بیٹھے دونوں خاموش۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی، وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ،
یہ خاموش ہیں، تو میں نے بھی نہیں کہا، میں بھی خاموش رہا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عاجز آ گئے، تو آپ نے بتایا وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ بعد میں والد صاحب سے کہا، حضرت عمر سے کہا، والد صاحب میرے دل میں آیا تھا کہ وہ پیڑ کون سا ہے؟ کھجور کا۔ بتایا کیوں نہیں؟ اگر تو بتاتا مجھے اتنا مل جائے اس سے بہتر تھا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال ہوا، کوئی جواب نہیں دیا، میرے بیٹے نے جواب دیا۔ باپ کے لیے خوشی ہوتی ہے اولاد کی ترقی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جواب دینا بہت بڑے شرف کی چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، کہ جب یہ نہیں بول رہے ہیں، بڑے نہیں بول رہے ہیں، تو میں کیسے بولوں؟ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہوں گے، ارے ان کو نہیں آ، مجھ کو آتا ہے، بلکہ عالم کو چپ بٹھا کے ادھر آپ ان کو میں بولتا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے نہیں بولے، اور بڑوں سے علم لیا جائے، اہل بدعات سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ چھوٹا ایک اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جو علم اور تجربے میں چھوٹا، اور ایک چھوٹا ہوتا ہے جو واقعی چھوٹا، صغیر، ذلیل، جو اہل بدعات میں سے ہو، ان سے بھی علم نہیں لینا۔ جو اہل الرائے ہوں، قرآن میں رائے سے بولتے، حدیث میں رائے سے بولتے، جو جی میں بولتے، نئے نئے فلسفے گھڑتے، ان سے نہیں لینا۔ ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعة ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 3 علامتیں، قیامت کی علامات میں سے 3 ہیں، اور بھی کئی ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا۔ قال نعیم ابن حماد کہتے ہیں قیل لابن المبارک من الاصاغر، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا چھوٹے کون، یہ چھوٹے کون ہیں جن سے علم لیا جائے گا؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے دین میں بولتے ہیں، اپنی رائے سے بولتے ہیں۔ فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، ہاں اگر ایسا چھوٹا ہو جو اپنے بڑوں سے علم لیتا ہو تو وہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ بڑوں سے آ رہا ہے۔ کوئی طالب علم ہے، بڑے بڑے علماء کی باتوں کو نقل کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طور پر اجتہاد کر کے باتیں کرنے لگ جائے، یہ برا ہے۔ جس کا کوئی سلف نہ ہو، اپنی طرف سے نیا قول ہے، یہ قول جدید، تو ایسی چیزیں آج کے دور میں زیادہ دیکھنے میں آتی، تو ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نعمان علی خان کا ویڈیو اگر دیکھیں میوزک کے بارے میں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اس کو ہم کیا سمجھتے تھے، کیا نکلا، کیسی بات ہی کرتا ہے آدمی۔ آپ یاسر القاضی کو سنیں، انسان بندر سے مخلوقات ایک سے ایک ہوتے ہوئے دوسری مخلوق میں تبدیل ہو گئی۔ ڈارون کی تھیوری صرف انسان کو چھوڑ کے باقی سب کے بارے میں مان سکتے، بلکہ اب اور تنزل اتنا کہ قبروں سے مانگنا شرک نہیں۔ دیکھیے اہل الرائے ایک دور میں چمکتے ہیں، پھر جو زوال آتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے بھائی، بہت نیچے جا رہے تھے، اتنا نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ان کا اپنا ایک دور ہوتا ہے عروج کا، اس کے بعد میں ذلت اور زوال کا ایک عروج ہوتا ہے۔ تو یہاں اہل بدعات سے علم حاصل نہ کریں۔ کہا کہ الذین یقولون برأیہم، جو اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں، ہاں اگر چھوٹا ہو لیکن بڑوں سے علم لیتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ ذلیل نہیں ہے۔ جامع بیان العلم میں یہ بات ابن عبد البر نے کہی ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ ابن ایوب النصیبی کہتے ہیں قال ابن المبارک الاصاغر من اہل البدع، اصاغر چھوٹے جن سے علم لیا جائے گا قیامت کے قریب نہیں لینا چاہیے۔ کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ من اہل البدع، یہ بدعتیوں میں سے ہوں گے۔ تو 3 باتیں معلوم ہوئی، صغیر کون؟ نا تجربہ کار، نیا فارغ، جو ابھی گہرائی کے ساتھ علم اس کو نہیں آیا۔ ایسے لوگ بڑے بڑے معاملات میں بولنے لگے، ٹھیک نہیں ہے، ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ وہ تجوید پڑھا ہے، توحید کے بارے میں کچھ بتائے، سنت بتائے، وضو، طہارت، نماز بتائے، اور کچھ چیزیں تزکیہ نفس کے تعلق سے کرے، بڑے بڑے امت کے مسائل میں نہیں بولے، بڑوں سے پوچھے پھر بولے۔
دوسرا صغیر وہ ہیں جو اہل الرائے ہیں، جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ دین بنا کے پیش کر دیتے ہیں، میری رائے میں ایسا ہے۔ تیسرے صغیر وہ ہیں جو اہل بدعات ہیں، جو اسی کے فرع ہیں، اصل میں یہ اہل رائے ہی کی فرع ہوں گی، کیونکہ رائے سے بولنا ہی تو خواہش پرستی ہے، اور یہی اہل ہوا ہیں، یہی اہل بدعات ہیں جو بدعات کی ترویج کرتے ہیں، نئے نئے فلسفے گھڑ کے امت کو اس میں دھکیل دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ لوگ ان سے علم حاصل کریں گے۔ لہذا علم کو اہل علم سے لیا جائے گا، حق کو اہل حق سے لیا جائے گا، اہل باطل سے نہیں۔ علم کو ایسے لوگوں سے نہیں لینا چاہیے جن کے لیے کہیں سے بھی اعتماد کی بات نہ ہو۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ قابل اعتماد علماء اپنے بات بتاتے ہیں یا اپنے دور میں بتاتے ہیں کہ کن سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان کی صحبت پہ رہنے والے، ان سے سیکھنے والے، اور پھر ان کی توفیق ان کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر ان سے دوسرے لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے، اس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اجنبیوں سے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے معتبر ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بہت فیمس ہو رہے ہیں، بہت جوش میں بولنے لگے ہیں، دیکھو کتنے سنتے ہیں، کتنے لائکس ہیں، کتنے سبسکرائبر ہیں، کتنے ویوز ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معتبر ہے۔ بھیڑ جس کے پیچھے جا رہی ہو وہ معتبر ہے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے معتبر ہو بھی، لیکن جب تک کہ اہل علم کی طرف سے اس کی توفیق نہ ہو ہم علم حاصل نہ کریں، مجبور سے غیر معتبر سے علم حاصل نہ کریں، معتبر لوگوں سے علم حاصل کریں۔ ورنہ آپ دیکھیں منکرین حدیث بھی ہیں، جاوید غامدی ہیں، وہ محمد شیخ ہے، اللہ رحم کرے اس کو ہدایت دے، کیا آدمی بولتا ہے اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے، پورا دین انہیں ایسے ایسے عقائد بیان کیے، تورات کا مطلب کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہے، کتاب کا مطلب کچھ اور ہے، کیا بنا دیا ہے۔ شرعی احکام کا معاملہ آپ دیکھیے، محمد شیخ، یا اسی طرح سے جاوید غامدی ہوں، اسرار احمد ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ سید قطب ہے، مولانا مودودی ہیں، جو جن سے ساروں نے لیا، یہ چشمہ ہے ان کا جہاں سے سارے لوگ لیتے ہیں، حسن البنا ہے، نبہانی ہے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، یوسف القرضاوی، اس دور کے ریولوشنری، ساری مصیبتیں انہی کے ذریعے سے آئی، ان سب سے بچنا چاہیے۔ ان کی کچھ اچھی چیزیں ہوں ان کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، آدمی حال معال دیکھے انجام کیا ہے۔ کتنے لوگ آج سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، امت کا بھلا تو نہیں ہوا، ان کا بھی برا ہوا، اپنا بھی بھلا نہیں کر پایا اور امت کا نقصان کر دیا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معتبر لوگوں سے علم حاصل کریں، انہی سے علم حاصل کریں جو کتاب و سنت کے حاملین اور عاملین ہیں۔ سلفی علماء سے علم لیں، اہل حدیث علماء سے علم لیں، اور یہاں وہاں دائیں بائیں نہیں دیکھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تو فرقہ بندی آپ کر رہے ہیں، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، ما انا علیہ واصحابہ کی پیروی ہے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ کسی کو برا لگ سکتا ہے، کسی کو ابھی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ وقت کے بعد آئے گا، بہت کو نہیں آتا تھا، اب آتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی کو نیوٹرل رہنا چاہیے، دنیا میں نیوٹرل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گاڑی میں ہو سکتی ہے، آپ کے آدمی میں نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کا دل کسی ایک طرف مائل نہ ہو، ایسا ہوتا بیوی میں بھی نہیں ہوتا، بیوی میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، نبی کا دل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی دل کسی کی طرف مائل ہوگا، اور اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، اس میں عدل کا معاملہ بھی نہیں، کیونکہ آدمی کا دل مائل ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی نہ ہو، ایک دم نیوٹرل ہو، نہیں ہو سکتا ایسا۔ لہٰذا آپ پھر اپنا میلان کہاں رکھیں؟ اصول کے اعتبار سے جو صحیح ہیں ان کی طرف۔ دیکھیے حدیث میں آئے کہ امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اب اس میں یہ نہیں کہا کہ تم سارے فرقوں سے الگ رہو، آپ نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اس منہج پر ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ کے لیے اس وقت حل اعتزال نہیں ہے، انتخاب ہے، یاد رکھیے۔ حل اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ الگ ہو جائیں اور اپنا ایک نیا مٹھ بنا لیں، اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیں، نیوٹرل فرقہ، وہ بھی تو ایک فرقہ بن جائے گا، ہم سب نیوٹرلین ہیں۔ آپ کو انتخاب کرنا ہے کون صحیح ہے۔
اور جو سلفی یا اہل حدیث، اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ دونوں الگ ہیں، دونوں الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ جو سلف کے منہج کو اپنائے وہی اہل حدیث ہے، جو کتاب و سنت کے پابند ہے، رائے کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دیں، وہی سلفی ہے۔ اس منہج کو اپنانے والے آپ دیکھ لیں، دین کی بنیادی چیز توحید اور اتباع ہے۔ شرک کی نفی کرنے والے اور بدعات کی تردید کرنے والے، ہر تقریر ہو یا ہر خطبہ ہو، کتاب ہو، آپ کو دنیا میں کون ملے گا ایسے؟ ڈھونڈیے، پلٹ کے آنا پڑے گا آپ کو، یہی لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں، اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ دیوبندی بریلوی۔ ان کے یہاں پہ بدعتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں پہ شرک نہیں ہوتا، بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ خود ایک بات ہے کہ دین کی اصل اور بنیاد یہ ہے توحید اور اتباع۔ جو جماعت اس کی رکھوالی نہ کر سکے وہ کبھی اہل حق میں سے نہیں ہو سکتے۔ جو اس کے پاسبان ہوں، ان دو چیزوں کو سنبھال کے رکھیں اور اسی کی ترویج میں رات دن لگے رہتے ہوں، ان کو آپ کسی بھی مسئلے میں بولنے کے لیے کہیں یہ آ ہی جائے گا، اس میں بے چین لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ ضروری لگتا ہے توحید اور اتباع ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بدعات سے نکالنا چاہیے، شرکیات سے نکالنا چاہیے، گمراہی سے نکالنا چاہیے۔ جن کا یہ احساس ہمیشہ لگا رہتا ہو، یہی صحیح منہج پر ہیں، اور یہی دین ہے جس کے بغیر آدمی کا کلمہ صحیح نہیں ہوتا ہے، توحید اور اتباع کے بغیر۔ تو آپ دیکھیے دنیا میں کون بات کر رہا ہے اس پر، ڈھونڈیے، آپ جتنا وقت لینا آپ لیجیے، ڈھونڈیے۔ اگر کوئی ایسا بھائی ہمارا بیٹھا ہو جس میں یہ غلط بول دیا انہوں نے، اب تک بہت صحیح بول رہے تھے لیکن یہ ان میں آگے گڑبڑ کرتی ہے، اگر اس کو ایسا لگتا ہے جلدی مت کیجیے۔ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اگلے درس میں بھی آئیے۔ لیکن اس بارے میں تحقیق کیجیے کہ دنیا میں جتنے لوگ بولنے والے ہیں، جتنی جماعتیں، جتنے فرقے، جو نام آپ کو دینا دیجیے، ان میں دیکھیے کہ کون ہے جو توحید اور اتباع سنت، شرک کے رد اور بدعات کے رد میں سب سے زیادہ کاربند ہے، کون پابندی سے اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ آپ ڈھونڈیے پوری دنیا میں، ہر ایک کے پاس ایک ضمنی عنوان ہوگا، اس میں وہ لگا ہوا ہے، لیکن توحید اور اتباع کو سب سے زیادہ بولنے والے کون ہیں؟ آپ دیکھیے، تب آپ کو واقعی احساس ہوگا بھائی یہی لوگ دکھ رہے ہیں، یہی لوگ سب طرف چھائے ہوئے ہیں، یہی لوگ جہاں میڈیا ہو، مساجد ہو، جہاں بھی ہو، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا تجربہ یہ ہے، ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہی منہج صحیح ہے۔ اللہ ہم کو اس پر جمائے رکھے، اور اسی لیے ہم یہ اسی عنوان کے تحت کہہ رہا ہوں کہ انہی علماء سے لینا چاہیے، یہاں وہاں نہیں جانا چاہیے، چاہے کتنی باتیں دل کو لبھانے والی کیوں نہ ہو اور پسند آنے والی کیوں نہ ہو۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر کچھ نہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کے، سلف کے منہج سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے، اور قابل اعتماد علماء سے علم لینے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، جس میں علم اور اہل علم کی تعظیم سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اہل حق علماء کو پا کر بھی بعض اوقات آدمی محروم رہتا ہے، کیونکہ واقعی ان کی قدر نہیں کر پاتا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا ہے، اور علم کے برکات سے محروم رہتا ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروعات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا اور علم کے آداب کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی واضح اور قیمتی باتوں کے بعد کچھ مزید کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے، بس 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سب نے محسوس کیا کہ شیخ کی باتوں کا ہمارے دلوں پر براہ راست اثر ہو رہا تھا۔ الحمدللہ یہ اثر صرف مسجد تک نہ رہے کہ مسجد سے نکل گئے اثر ختم ہو گیا، یہ اثر آپ کے بعد میں زندگی میں باقی رہنی چاہیے، ورنہ اس اثر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑی اچھی باتیں ہیں، اثر ہوا، صرف مسجد سے باہر نکلے ساری چیزیں بھول گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء اور طلباء ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ مہینہ گزر جاتا کتاب اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ہم میں بہت سارے ہیں جو کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اتنا بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے یا کسی اور مقصد کے پیچھے کہ بہت افسوس کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک صفحہ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، خطبے کی تیاری کرنا ہے تو بھی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں،
وہی سب لاگ لپیٹ کر کے ادھر سے پیبند کاری کر کے جا کر خطبہ دے کر کے چلے آتے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ دینی مجلسیں ہیں، ہمیں ورگلانا پڑتا ہے علماء کو کس مجلس کے اندر آئیے، یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں تو ایسے مجلسوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جہاں پر اس طرح کی مجلسیں ہوں، اس کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑے تو بھی ہم لگا کر کے جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن میسج کرنا پڑتا ہے اور پیغام بھیجنا پڑتا ہے کہ آئیے اس پروگرام کے اندر۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، خطبہ کے لیے، طلبہ کے لیے۔ میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بات تاکہ کچھ اثر ہو اس کا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہمارے لیے کہ ہمیں رغبت دلانا پڑتا ہے۔ ہمیں تو ایسی مجلسوں کی تلاش رہنی چاہیے، سب کچھ چھوڑ کر کے اس مجلس میں حاضر ہونا چاہیے، لیکن ہم حاضر نہیں ہو پاتے۔ تو ان تمام باتوں جو کہی جاتی ہیں یہ صرف عامت الناس کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، ہم علماء اور طلباء کے لیے بھی ہیں۔ یہ باتیں ساری کی ساری جو شیخ نے فرمائی اور شیخ نے کہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے بھائیوں۔ یہ جب ختم ہو جائے گی ساری چیزیں تو نہیں ملیں گی ہمیں اور آپ کو۔ کتنے سارے لوگ یہاں سے چلے گئے جبیل سے کسی اور شہر میں، وہ چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہیں۔ میں سعودی ہی کی بات کر رہا ہوں، اور سعودی سے کسی اور ملک میں چلے گئے، ترستے ہیں، فون کرتے ہیں آج بھی ہمارے پاس کہ وہاں تھا تو میں استفادہ نہیں کر سکا، یہاں درس ہی نہیں ہوتا ہے، علماء نہیں ملتے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں۔ اتنا بہترین سیٹ اپ، اتنا بہترین انتظام آپ کے لیے ہے الحمدللہ، پھر بھی ہمارے بھائی لوگ نہیں آتے۔ یہ قدر کریں، غنیمت جانیں ان تمام چیزوں کو، قبل اس کے کہ ساری چیزیں چھن جائیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں ہم۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ علمیہ ہو رہا ہے آداب العلم پر، انشاءاللہ پھر آنے والے جمعہ اور سنیچر کو عصر کے بعد شروع ہوگا۔ یہ کتاب اگلے ہفتے انشاءاللہ پوری کی جائے گی۔ کل سے عشاء کے بعد شیخ کا ایک دوسرے موضوع پر درس ہوگا، اور وہ بہت ہی اہم درس ہے، بڑا اہم موضوع وہ بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتیں ہیں۔ ان وصیتوں کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ وہ عشاء کے بعد انشاءاللہ، وہ اتوار سے لے کر کے بدھ تک عشاء کے بعد، اور جمعرات کو انشاءاللہ مغرب بعد یا عصر سے لے کر کے عشاء کی اذان تک ہوگا۔ تو یہ ٹاپک ہے عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتیں۔ تو ان میں بھی آپ لوگ شریک ہوں اور آپ لوگ تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی لے کر کے، اور آپ لوگ خود حاضر ہوں۔ ایک اور بات کہہ دوں، مجمع جمع الحمدللہ، شیخ نے کہا کہ بھائی کچھ لوگوں کے نام لیے جو آج کے معروف لوگوں میں سے تھے، اور جن سے پوری امت کے اندر، پوری انسانیت کے اندر تباہی کی سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، ان علماء کے ان لوگوں کچھ نام لیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تو خیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم کے اندر جائیں گے۔ ان 72 فرقوں میں کیا خیر نہیں ہے؟ کیا یہ 72 فرقے والوں کے اندر خیر نہیں ہے؟ ان کے اندر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بہت سارا خیر ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن جو سب سے اہم خیر ہے وہ خیر ان کے اندر نہیں، توحید اور سنت کا خیر، صحیح منہج کا خیر، یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی خیر کے بعد دیگر خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سب سے بڑا خیر نہیں ہے تو پھر اور خیر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ان کے اندر بھی خیر ہے، لیکن پھر ہمارے بھی فرمایا کہ جہنم کے اندر جائیں گے 72 فرقے۔ وہ امت کے اندر پیدا ہونے والے فرقوں کے بارے میں کہا گیا، وہ یہ امت کے اندر جو فرقے پیدا ان کے بارے میں کہا گیا۔ یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی، کیا یہود و نصارہ کے اندر خیر نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک ہے لیکن ایمان بھی اللہ پر ان کا، نبیوں پر بھی ایمان ہے۔ نصارہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، 2 نبی کو چھوڑ کر کے، ایک نبی کو چھوڑ کر کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہودی تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، 2 نبی کو چھوڑ کر کے۔ ہے ان کے عقیدے کے اندر بھی شرک اور کفر ہے، لیکن خیر ان کے ہاں بھی ہے، ایسا نہیں کہ خیر نہیں ان کے ہاں۔ یا اس طریقے سے 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے اندر بھی خیر ہے، لیکن جو ان کے پاس خیر، وہ خیر ہمارے پاس بھی الحمدللہ موجود ہے، ہمارے علماء کے پاس، ہماری جماعت کے پاس۔ اس لیے ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خیر کے پیچھے جائیں گے، آپ کے پاس ہزاروں شر آ جائے گا، سب سے بڑا خیر آپ کا چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب سارا خیر موجود ہمارے پاس، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹرل دنیا کے اندر کوئی نہیں، جیسا کہ شیخ نے کہا، یہ سب ڈھکوسلا ہے، سب یہ سب کہ ہم کسی فرقے کے اندر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی کسی فرقے سے کا تعلق نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک فرقہ ہے اللہ کے رسول کے زمانے سے، اہل حدیث، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، اسی فرقے کو کے اندر رہیے، اسی فرقے کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، وہی فرقہ جنتی ہے، باقی اور کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو الحمدللہ آپ کو اس دعوت سینٹر کی اسٹیج سے خالص کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، منہج سلف کی دعوت دی جاتی ہے، کھل کر کے دعوت دی جاتی ہے،
سلفیت کی، اہل حدیثیت کی، کیونکہ یہی خیر ہے اور اسی کے اندر بھلائی ہے۔ باقی اور جتنے بھی ہیں سب کے اندر کوئی خیر اگر کچھ ہے تو سب سے بڑا شر بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کہیں اور جانا کہ ڈگمگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو علماء اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ چلے جائیں گے تو پھر علم بھی کے ساتھ چلا جائے گا۔ جب تک ہے علم حاصل کر لیجئے، قبل اس کے کہ آپ شکایت کریں اور ہم رونا روئیں کہ علماء نہیں رہے کہ ہمارے پاس کن سے علم حاصل کریں۔ جو ہے باقی ان کی قدر کیجئے، ان سے علم حاصل کیجئے، اور ان کے منہج پر قائم رہے۔ جو دعوت ہے اس دعوت کو قبول کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصحابہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔